بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 3 ایشوز کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا اس ویلاگ میں. ایک تو یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے بڑی غلطی تسلیم کر لی. دوسرا ایشو ہے جناب کہ میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو ان کی آج ایک بہت اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے لاہور میں. اور تیسرا ایشو ہے ایس سی او سمٹ کانفرنس جو ہے وہ سمٹ جو ہے میٹنگ وہ کنکلوڈ ہو گئی. اور اس کی ظاہر ہے ایک بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ مطلب ہے کہ یہ منعقد ہوئی. اور پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا. بڑے عرصے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں فوراً جو ہمارے کچھ مہمان جو ہیڈ آف گورنمنٹس اور اس طرح کے جو اہم جو مہمان تھے دوسرے ممالک سے وہ پاکستان آئے اور اتنا بڑا ایونٹ پاکستان نے آرگنائز کیا. کامیابی سے الحمدللہ ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میری دعا ہے کہ خیریت سے یہ لوگ سب چلے جائیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں، جس قسم کے ہم نے پچھلے کوئی 20-25 سال جس طرح اس ملک میں ٹیررزم کو دیکھا، تو اس حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ جو ڈفرینٹ جو ممالک کے جو رولرز ہیں جس طریقے سے مطلب ہے کہ آنا چاہیے اس طریقے سے بہت کم پاکستان میں یہ اعلیٰ سطح کے اس طرح کے دورے ہوتے ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں. سو اس لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، بہت کامیاب ہو گیا. اور اس کے اوپر حکومت ڈیفینیٹلی مبارکباد کی مستحق ہے. اور جو بھی جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، فوج ہے، سب جس نے بھی اس کے اوپر کردار ادا کیا. بیکاز یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا، پاکستان کے امیج کے لیے بڑا ضروری تھا پوری دنیا میں. اور ایک پاکستان کے لیے ایک بہتر امیج کیا. اور امید کی جانی چاہیے اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب اسی طریقے سے ہائی پروفائل جو ہیں وہ وزٹس پاکستان میں ہوا کریں گے، ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے جو ہے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور ڈفرینٹ نوعیت کے جو تعلقات ہیں جس میں تجارت بھی ہے، جس میں اور بھی ڈپلومیٹک ڈفرینٹ قسم کے جو ریلیشن شپس ہیں ہمارے بیرونی دنیا کے ساتھ، تاکہ ان میں بہتری آئے اور پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں. یہ ایک اہم چیز ہے. اور اس لحاظ سے ایس سی او کی جو آج سمٹ تھی اس کے اوپر ظاہر ہے ہم سب کو یہ ایک خوشی کا ایک موقع ہے. اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کا چونکہ احتجاج کل ہونا تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو کال آف کر دیا تھا. اور اس سلسلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے اندر اور جس میں بیرسٹر گوہر علی خان ظاہر لیڈنگ ان کا کردار تھا، جن لوگوں نے بھی یہ اس پروٹیسٹ کال کو جو ڈی چوک میں ہونے جا رہی تھی اس کو جو وڈرا کیا، اس کے لیے ظاہر ہے ان کا بھی وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں. بیکاز ادروائز جو سینیریو ایک آپ سوچ رہے تھے کہ یہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ تو سوچ کے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس قسم کی چیز ہو. سو بہت اچھا ہو گیا پاکستان کے لیے ایس سی او سمٹ کے حوالے سے. اچھا، اب دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول زرداری. کل کی تو اطلاعات یہ تھیں، کل لیٹ نائٹ کی جب کراچی میں ایک کئی گھنٹے ایک میٹنگ رہی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اور آئینی پیکج کے اوپر، مسودے کے اوپر. اور ان دونوں وہ کافی اس میٹنگ کے بعد اس میں جس میں اتفاق رائے ایک مطلب ہے کہ اتفاق کے اوپر ان کا اتفاق رائے کے اوپر پہنچ گئے اور ایک متفقہ بلکہ مسودے کے اوپر ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا. اور جس کو انہوں نے اناؤنس کیا دونوں نے اپنی پریس کانفرنس میں. اور اس کے بعد اسی وقت پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اب آج کے دن جو ہے ان کی رات کو شام کو میٹنگ ہوگی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا کی بھی اور بلاول کی بھی. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جی اس میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی میاں نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی آ جائیں. سو کرٹیکلی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ یہ آج کی میٹنگ ہے اس حوالے سے کہ جی پاکستان میں چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں، کیا کچھ ہوگا، کس نوعیت کی وہ امینڈمنٹس ہوں گی، اس کا چونکہ ابھی تک جو بھی مسودہ ابھی جس کے اوپر اتفاق ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے درمیان،
اس کے متعلق ظاہر ہے ابھی ڈیٹیلز تو شیئر نہیں ہوئی، لیکن آج کی میٹنگ کے بعد ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی، اور پھر جتنا بھی جلد ممکن ہو اس کے بعد امینڈمنٹس جو ہیں وہ موو ہو جائیں گی، اور حکومت کم از کم یہ امید سے ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ ان امینڈمنٹس کو پاس بھی کروا دے گی. سو یہ جو آج ساری جو ایک تو ایس سی او کی جو سمٹ کی آپ کو ظاہر خبریں آج کے لیے لحاظ سے یہ بہت بڑا ایونٹ تھا، بہت بڑی اس کی اہمیت تھی پاکستان کے لیے. سو میڈیا کا فوکس تھا، لیکن اب فوکس سارا جو ہوگا وہ آج کی شام کی جو میٹنگ ہوگی، یہ جو سیاسی جو بڑے بیٹھ رہے ہیں لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی نے آلریڈی جو آج شاید میٹنگ ہونے جا رہی تھی، پارلیمانی جو اسپیشل کمیٹی ہے جو کہ آئینی ترامیم کے اوپر جو کنسلٹیشن ڈیلیبریشنز کر رہی ہے، ان کا بائیک آؤٹ کا شاید انہوں نے اعلان، اس قسم کی خبریں ہیں کہ انہوں نے تو آلریڈی اس کا بائیک آؤٹ کو اعلان کر دیا. سو دے ایکسپیکٹڈ یہی ہوگا کہ جو ان 4 لوگوں میں جو آج لاہور میں میٹنگ ہوگی کہ جس کی چیز کے اوپر وہ اگری کر جائیں گے وہی چیز فائنل ہوگی. بیکاز پی ٹی آئی ظاہر ہے کسی بھی اس قسم کے مسودے کے اوپر، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے اوپر وہ فی الحال تو تیار نہیں لگتی کہ وہ تیار ہوگی، اور اس موقع کے اوپر وہ کسی بھی ایسی امینڈمنٹس کو وہ ووٹ کر سکتے ہیں. آدھو مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید اس قسم کا انڈیکیشن دیا کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس اتفاق رائے میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے. لیکن پی ٹی آئی کا شمولیت اس لیے مشکل ہے کیونکہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ جی کس قسم کی سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو چاہیے اور کس قسم کی سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میاں نواز شریف، آصف زرداری، بلاول کو چاہیے. یہ اپنا دونوں سائڈز کا ایک انٹرسٹ ہے، تو ساری لڑائی اس چیز کی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز نہیں. اچھا، اب آتے ہیں جناب جو تیسرا ایشو ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے اس مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو ایک فیصلہ ہوا تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پہلے اپنے 2 فیصلے تھے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے انڈو کر دیا تھا. ان کے جتنا بھی متنازع حصے تھے ان کو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا تھا، اور پھر شارٹ فیصلے کے بعد ظاہر ڈیٹیل ڈیسیژن آیا. ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہ میڈیا کے اوپر، مطلب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس طریقے سے کور نہیں ہوا. سو میرے پاس وہ فیصلہ موجود ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جس کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھا، اور وہ فیصلہ اس وقت میرے پاس موجود ہے. اور اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے، اور اس فیصلے میں کیا خاص چیزیں ہیں. سب سے اہم بات تو یہ کہ میں کچھ سلیکٹڈ پورشنز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور آپ کو تاکہ اس چیز میں سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس میں کچھ جو مطلب ہے کہ پیج 3 ہے فیصلے کا، اس میں یہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس جو بینچ ہے اس کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور انہی نے اس فیصلے کو ظاہر چیف جسٹس نے ہی اس فیصلے کو شاید لکھا. اچھا، اینی ہاؤ، تو وہ یہ پھر اس میں کہا گیا کہ جی جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا. یہ بات ایک ایڈمٹ کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. پھر انہوں نے کہا اسی لیے فیصلے میں نمایاں غلطی ہوئی. یہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے یہ تسلیم کیا سپریم کورٹ پاکستان نے کہ جو پہلے انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس مبارک ثانی کیس میں، اس میں نمایاں غلطی ہوئی تھی. اب ہم نے دونوں کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کر لی، یعنی کہ مصنف کے بارے میں بھی اور یہ جو تفسیر صغیر کے بارے میں. اچھا، اب یہ ہے کہ جی تفسیر صغیر کے مصنف کے 4 پہلو ہیں. پہلا مصنف ہونے کا، دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی کے فرزند ہونے کا، تیسرا اپنے والد کے عقائد اور تصورات کے پیروکار ہونے کا، اور چوتھا اپنے آپ کو خلیفہ المسیح الثانی یعنی اپنے مسیح کا دوسرا خلیفہ کہلوانے کا. یہاں مرزا بشیر الدین محمود نے مسیح اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا ہے، اور احمدی قادیانی حکیم نور الدین بھیروی کو پہلا خلیفہ اور مرزا بشیر الدین محمود کو دوسرا خلیفہ کہتے ہیں. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف کا بھی جائزہ لیا جائے. یہ اب قاضی صاحب اور دوسرے جائزہ کا مطلب ہے کہ یہ کہنا ہے. اب وہ جب انہوں نے جائزہ لیا تو اب اس کے حوالے سے ان کے کیا اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر، روحانی خزائن کوئی ان کا لکھا ہوا ہوگا، یہ جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو اس کا جائزہ لینے پر ہمیں کافی تعجب ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کئی مقامات پر بہت ہی غیر مناسب باتیں لکھی ہیں۔ ہم ان کلمات کو اپنے فیصلے میں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح ان کی بلا وجہ تشہیر ہوگی، جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مسیح برادری کے لیے بھی دل آزاری کی باعث ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات اور تفسیر صغیر میں کئی مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبی، مسیح الموعود، مہدی موعود اور اس طرح کے دوسرے القابات اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کی ہوئی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی مانتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کی انقطاع پر ایمان رکھتا ہو۔ اچھا، پھر آگے چل کے یہ لکھا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین نے بھی اس بنیادی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اقرار دیا کہ مسلمان وہ ہیں جو ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ آئین کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے اقرار سے ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام اختیار کو ایک مقدس امانت کے طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت میں مذکور اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آئین نے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ آئین نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پاکستان میں رائج تمام قوانین کو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا، اور یہ کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو ان احکام سے متصادم ہو۔ متعدد قوانین میں یہ تصریح بھی کی گئی ہے کہ ان قوانین کی تعبیر و تشریح قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام کے مطابق ہوگی، اور قانون نفاذ شریعت 1991 میں تمام قوانین کے لیے یہ عملی اصول طے کیا گیا۔ چنانچہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ ایکٹ 2000 وہ جو پریکٹس اور پروسیجرز والا ایکٹ 2023 کے آئین کے ساتھ مطابقت کے متعلق فل کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں اس اصول کی تصریح کی گئی کہ جہاں کسی قانون کے دو تعبیرات ممکن ہوں تو عدالت اس تعبیر کو اختیار کرے گی جو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام اور آئین میں مذکور پالیسی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوگی۔ آئین اور قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور مذہب کی توہین کرے یا اس کے مقدس شخصیات کے متعلق غلط بیانی کرے۔ تفسیر صغیر میں اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں بھی مسیحیت اور اسلام دونوں ہی کے متعلق، مطلب کرسچینٹی اور اسلام دونوں کے متعلق اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیز اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے قادیانیوں کو اس امر کا پابند کر چکے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دینی شعائر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آئین کے دفعہ 20 میں مذہبی آزادی کے حق کو قانون، اخلاق اور امن عامہ کے تابع کیا گیا ہے۔ چنانچہ آزادی رائے کے نام پر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کی تضحیق کرے یا اس کی مذہبی جذبات کو مجروح کرے۔ حقوق انسانی کا بین الاقوامی قانون بھی اس کی ممانعت کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیاسی و شہری حقوق کے بین الاقوامی میثاق 1966 میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس طرح کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے مذہب کا پیروکار ظاہر کرے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی طرح کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے مذہب کا پیروکار ظاہر کرے جس کے بنیادی عقیدے سے ہی وہ انکاری ہو۔ لہٰذا قادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہلانا درست نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح طور کے اوپر ابھی سپریم کورٹ نے اس اپنے فیصلے میں لکھا۔ پھر حوالہ دیا گیا کہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور ختم نبوت کی بات کی گئی تھی۔ پھر آگے چل کے پھر جو ہے ٹورڈز دا اینڈ جو ہے وہ عدالت لکھتی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ یہ کہتا ہے
کہ عدالت ہزا وفاق اور حکومت پنجاب کی جانب سے دائر کی گئی تصحیح کی درخواست، جس کی تائید علماء کرام نے بھی کی، منظور کرتے ہوئے قرار دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمانی آخر النبیین مانا جائے، مطلب ایک آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے دفعہ 263 میں بھی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کو مسلمان کی تعریف کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی اور تعویل یا توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قادیانیوں پر لازم ہے کہ وہ آئین میں طے شدہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، تو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کا تعین بھی ہو سکے گا اور تحفظ بھی ہو سکے گا۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے کہیں کہ وہ مائنارٹی ہیں، وہ غیر مسلم ایک اقلیت ہیں، وہ مسلمان اپنے آپ کو یا احمدی مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ غیر مسلم ہیں اور ان کو یہ اپنی حیثیت تسلیم کرنی چاہیے، مطلب اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اچھا، پھر آخر میں غلطیوں کی تصحیح کے بعد موجودہ فیصلے نے حکم نامہ مورخہ 6 فروری 2024 اور حکم نامہ مورخہ 24 جولائی 2024 کی جگہ لے لی ہے، اور اب یہ اس مقدمے کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ سب سے آخر میں پھر لکھتے ہیں کہ عدالت ان تمام دینی اداروں اور افراد اور خصوصاً علماء کرام کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے اس اہم مسئلے میں عدالت کی رہنمائی کے لیے اپنی تحریرات بھیجیں یا عدالت میں دلائل پیش کیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے، ظاہر ہے، اور اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے مین پوائنٹس پڑھ کے سنا دوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔